الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے ختم کی ہے سورہ توبہ، مدنی سورت تھی اور یہ نازل ہوئی ہے جنگ تبوک کے دوران، اور ہم نے اس میں جہاد و قتال کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بڑے دور رس نتائج پڑے ہیں جہاد و قتال کے، اور وہ صورت ہمارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے، اور پھر ہمیں اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو مال اور جان سے جہاد کرنا ہے کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ رب کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر۔ آج ہم نے سورہ یونس شروع کرنی ہے۔ اچھا، اور یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ کسی بھی مکی صورت ہو یا مدنی صورت ہو، قرآن کی گویا کوئی بھی صورت ہو، ہمیں بالکل صاف صاف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کس دور میں نازل ہو رہی ہے۔ کیوں کہ اس دور میں جو درپیش حالات واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی گئی ہے، اور یہ حالات اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سیرت کی کوئی کتاب ضرور پڑھے۔ میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے چوائس کی لے لیں، پہلے سب سے اچھا ہوتا ہے، میں اگر آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو میں ایک اپنے خاص طریقے لیول سے ریکمینڈ کروں گا، لیکن اگر آپ اس کتاب کے انڈیکس کو پڑھ لیں نا، فوری سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں مضامین کیا ہیں، تو پھر آپ اس کے بیسس پہ خرید لیں اور اس کو پڑھیں۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر سیرت نہیں پڑھیں گے نا تو قرآن کا پوری طرح سمجھ آنا مشکل ہے۔ سیرت پڑھ لیں، حالات اور واقعات پڑھ لیں، پھر ان واقعات میں جو صورت نازل ہوئی ہے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اچھا، اب ہم باتیں، آج یہ مکی صورت ہے، تو پہلے تو آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ مکی دور جو 13 سال کا ہے، مکی دور 13 سال کا ہے، ہم اس کو کس طرح تقسیم کریں گے؟ کس طرح تقسیم کریں گے کہ یہ مکی 13 سال میں یہ دور اپنی خصوصیات سے اس طرح ہے، اگلا دور؟ سر جی السلام علیکم سر، وعلیکم 3 دور ہیں، 3 اچھا ادوار ہیں۔ پہلے خفیہ دعوت ہے 3 سال تقریباً، جی پھر سرعام دعوت ہے، پھر ظلم کا دور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے جو بہت شارٹ بتایا، بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، کیونکہ جب میں بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی ان کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ لکھ لیں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، ایک حدیث وہ ہے کتاب تفسیر کی، اس کی پہلی جلد میں، اور مولانا نے تقسیم کیا ہے سورہ الانعام کی انٹروڈکشن میں، اور اس کا پیج نمبر ہے 522، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522۔ وہاں انہوں نے بالکل کلیئرلی لکھا ہے کہ کتنے مکی دور 13 سال میں کون کون سے ادوار ہیں۔
اور انہوں نے 4 کا ذکر کیا ہے، وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ پھر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جلد 1 اور پیج 522۔ اچھا، اب پہلا دور وہ اس کو کہتے ہیں کہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک۔ آغاز بعثت کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں، وہاں سے بعثت کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا درجہ مل گیا۔ کیوں؟ کہ پہلی دفعہ جبرائیل امین آپ کے پاس وحی لے کے آئے۔ اس دن سے لے کر اگلے 3 سال جو ہیں وہ پہلا دور ہے۔ اچھا، پہلا دور کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام دعوت نہیں دی، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے، اپنے دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے۔ تو اس طرح کرتے کرتے پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت ایک طرح سے خفیہ طور پر دی، اور عام اہل مکہ کو علم نہیں تھا، کیونکہ آپ نے کھلے عام دعوت ہی نہیں دی۔ 3 سال یہی امن کے گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ہے پہلا دور۔ اب سوال کرتے جائیے، اگر کہیں بات سمجھ نہ آئے تو پہلے دور آپ کو سمجھ آ گیا نبوت کا۔ اب آتا ہے دوسرا دور۔ یہ کب دور؟ کیا دوسرے دور؟ اور پہلا دور امن کا تھا، دوسرے میں آپ نے اعلانیہ بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اس وحی کے نتیجے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ اسی وحی کے نتیجے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں، اگر تم اس وحی کے مطابق، اس قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرو گے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور اگر تم اس کے پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس سے ہٹ کے زندگی بسر کرو گے، تو تمہارے لیے سزا جہنم ہے۔ اب یہ جب اعلان آپ نے فرمایا چوتھے سال، تو پھر لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اور بڑی شدید مخالفت کی۔ یہ ہے دوسرا دور مکی زندگی کا۔ اب آپ بالکل کلیئرلی دیکھیں گے کہ پہلے کی دور کی صورتوں کا انداز ایک اور ہے، اور جب یہ ظلم و ستم ہوا ہے تو وہاں دوسرے دور میں نازل ہونے والی صورتوں کا انداز بدل گیا ہے۔ اور یہ آپ کو تفہیم میں مل جائے گا کہ یہ جو دور ہے دوسرا دور، اس میں کیا معاملات تھے، کس طرح کی مخالفت تھی، اور پھر کون سی صورت دوسرے دور میں نازل ہوئی ہے مکی، وہ بھی آپ کو صورتوں کے انٹروڈکشن میں مل جائے گا۔ تیسرا دور جو ہے وہ 5 نبوی، پہلا 3 سال کا ہے، دوسرا 2 سال کا ہے، تیسرا 5 وہ ہے 5 نبوی سے لے کر حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی ڈیتھ تک۔ یہ 10 نبی کا واقعہ ہے، ان کی ڈیتھ کا 5 سال۔ اب جب قریش کے لوگوں نے دیکھا، منکرین دعوت کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے پشت پناہ ہستیاں، حضرت خدیجہ آپ کو پتہ ہے مالدار مکے کی عورت تھیں، بڑی سمجھدار عورت تھیں، اور حضور کو کس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور آپ کے چچا ابو طالب نے بھی حق ادا کیا آپ کی پروٹیکشن کا۔ جب یہ مر گئے تو اس میں شدت آ گئی، قریش مکہ نے پھر اور سختیوں سے اور اذیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ اب 3 سال آخری جو ہے یہ چوتھا دور ہے، اور یہ انتہائی مصیبت کا دور ہے کہ آپ زندگی تنگ کر دی لوگوں نے۔ آپ پہلے طائف گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا منصوبہ بنایا، اور اسی میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ چیزیں جب آپ پڑھ لیں گے نا سیرت سے، پھر آپ کو قرآن میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو 4 دور ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو۔
سر یہ یہ بات چوتھا جی یہ آپ نے یہ تیسرا لکھوایا اور تیسرا بتایا نا، تو یہ چوتھا بتا دیں ذرا پلیز. ہاں، چوتھا جو ہے وہ 10 نبوی سے، یعنی نبوت کے 10 سال سے لے کر 13واں سال. تو یہ جب 10 میں تو انتقال ہوا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو طالب کا. ان کے پھر قریش نے بڑی سختیاں شروع کر دی. کیوں کہ وہ دشمن تو تھے ہی، انہوں نے دیکھا اب اکیلے ہو گئے ہیں. اب وہ دو ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتی تھیں، آپ کو پروٹیکٹ کرتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ بدبخت سختیوں میں اس لیے بھی بڑھ رہے تھے. اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ مخالفت میں کیوں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے؟ بتائیں مجھے. دیکھیں نا، یہ قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے. تاکہ سر جو ہے دین جو ہے وہ نہ پھیلے اور کفر کئی دور رہے اور وہ اپنی منمانیاں کرتے پھریں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہی ہے. لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ لوگ سر ہر اصل میں وہ دو ہستیاں جو تھی ان کی وفات ہو گئی تھی. نہیں، ابو طالب آپ میری بات سنیں ذرا. وہ اپنی جگہ ہے. اصل ان کا مسئلہ یہ تھا، مکے والوں کا، قریش مکہ کا، کہ ہر قبیلے سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور خود ان کے گھروں میں ایک بڑی نسل شروع ہو گئی تھی. لہذا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس قبائلی عصبیت اور اپنے ان سارے بت پرستیوں کو جاری رکھنے کے لیے اس دعوت کو روکنا ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. جی اچھا، سر. یہ تھی سب سے بڑی وجہ. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اگر زندہ رہے نا تو یہ تو ہمارا معاشرہ تلپٹ ہوگا. جو ہم سے میں سے مسلمان ہوگا ہمارے قبیلے سے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ان کا دوست بن گیا، ان کا گروپ بڑھ رہا ہے اور ہم مخالفت کے باوجود کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ تھی ان کی وجہ کہ دن بدن شدت آ رہی تھی ان کی. اچھا، میں یہ کمپوز کرا کے نا تو آپ کو ابھی بھیجتا ہوں کہ یہ 4 ادوار کیا ہیں، تاکہ آپ کو میں اسی سے جو تفہیم کی جلد 1 کا پیج 522 ہے وہ میں ابھی کمپوز کرا کے بھیجتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ. جزاک اللہ. اچھا، اب انہوں نے سوچا آخر میں نبوت کے 13ویں سال کہ بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دو، تاکہ نہ بانس رہے نہ بجے بانسری. تو اب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا. آپ نے وہ گھر گھیرے میں گھیرا لیے کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. یہ آیت پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. آپ اگر پڑھ لیں گے نا سیرت کی کوئی کتاب تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو پھر قرآن سمجھنے میں. اچھا، اب تک جو ہم نے پڑھی ہیں صورتیں، اس میں آج ہم سورت یونس پڑھ رہے ہیں. یہ 10 نمبر سورت ہے. تو پہلی 9 میں جو پڑھی ہیں ہم نے، سورہ فاتحہ 1 نمبر پر مکی ہے، پھر بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ یہ مدنی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور آراف ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مکی ہے 7 نمبر پر. 8 نمبر اور 9 نمبر پر 8 پر انفال، جس کا مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ ہے، اور توبہ وہ بھی جہاد و قتال پر ہے. اور آج ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں جو 10 نمبر پر ہے اور مکی ہے. اچھا، اب یہ جو ایک اور چیز دیکھیں، قرآن کے طالب علم کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. مکی صورتوں میں عجائب، 1 منٹ بیٹا، مکی صورتوں میں یہ کمپوز کر کے بھیجنا ہے یہاں سے.
دے جا. اچھا تو اب آتے ہیں کہ ہاں میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مکی صورتوں کا زمانہ نزول کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں، کیسے معلوم کرتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے بتائیں، جیسے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے، سورہ انعام پڑھی ہے، سورہ آراف پڑھی ہے، اب سورہ یونس پڑھ رہے ہیں. سر ان کے مضامین سے، مطلب ان کے مضامین سے کیا چیز؟ آپ کا جواب ٹھیک ہے، مضامین توحید، رسالت، آخرت اور گزشتہ اقوام کے جو حالات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں مکی صورتوں میں. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. سر جی، انبیاء کے ساتھ جو حالات واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی مد نظر رکھ کے تو پھر وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکی دور جو ہے وہ ظلم، ستم اور اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے. اسی طرح ان صورتوں کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ نبی کی بات کوئی نہیں مان رہا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایمان لاتے اور اذیت بھی دی جاتی ہے نبی کو. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جو سارے انبیاء کو مکس اپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جی السلام علیکم. اس وعلیکم میں السلام. عبادات اور رسالت اور توحید اسی پہ زیادہ زور ہے مکی زندگی میں. نہیں اور نہیں نہیں، یہ بات آپ کی غلط ہے. یہ آپ کی بات، یہ جو مضامین ہیں یہ مکی بھی میں ہے، مدنی میں بھی موجود ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ مکی میں زیادہ بیان ہوئے ہیں. دیکھیں اب میں بڑے غور سے سنیں تاکہ یہ نقطہ سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو قرآن کی مکی صورتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. مکی کے صورتوں کے جو ادوار قائم ہوئے ہیں یہ اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے، اور جب وہ صورت اتر رہی تھی تو انہی کو معاملات کو، انہی مشکلات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھیں انہی کو ڈسکس کیا ہے قرآن نے. اور انہی کے اندر مومنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی بالکل سخت ایمان کو مضبوطی کے لیے وہاں دلائل پیش ہوئے ہیں، اور کافروں کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے اس کی تفصیلات بھی پیش ہوئی ہیں. لہذا یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر ہم نے ادوار قائم کیے ہیں. جب سختی کا دور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آخری دور ہے، جب ان کی سختی کافروں کی انتہا پر ہے، لیکن قتل و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے نہیں بنا رہے، وہ تیسرا دور ہے. اور جب مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے، شروع ہو کے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ تیسرا دور ہے. اور پہلا دور ہے جس میں مخالفت ہوئی نہیں. کیوں مخالفت نہیں ہوئی؟ کہ آپ نے سر عام دعوت ہی نہیں دی، سینہ بسینہ دعوت چلی. تو اتنی سی بات آپ کو سمجھنے، ورنہ یہ یاد رکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد پہ زیادہ زور ہے. پھر سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات بھی مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مکی صورتوں میں سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات کیوں بیان ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم قرآن کے طالب علم ہیں. جی سر، ظلم کا دور تھا اور آپ کی تسلی کے لیے پچھلے واقعات سنائے گئے. تسلی سے بڑھ کے ڈاکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انجام دیکھ لو. جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے مہلت دی، پھر تباہ و برباد کر دیا، اور سارے مومن بچا لیے گئے. اللہ کے نبی کو بھی بچا لیا گیا اور اس کے ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا گیا. جی سر ٹھیک ہے. یہ ہے چوٹی کی بات وہاں. اسی لیے سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں یہ مکی صورتیں کثرت سے یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور یہ عبرت کے لیے بیان ہوئے ہیں. بات کو بالکل کلیئرلی سمجھیں. آدھی بات سمجھیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، جتنا غور و فکر کریں گے اتنی بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی. سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے، بالکل ابتدائی دور کی ہے، اور توحید، رسالت اور آخرت کمال کا وہاں اس کی سمری آ گئی ہے. پہلی دو صورتیں، پہلی دو آیات غور سے سنیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. سوال کیجئے، بات سمجھ لیں. مالک یوم الدین یہ آخرت ہے.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ رسالت ہے۔ تو اس طرح پہلی صورت کے اندر ہی عقائد، بنیادی عقائد تین، توحید، رسالت، آخرت، بالکل، اور ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں بالکل پتہ چل جائے کہ قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ یہ تین بنیادی عقائد ہے۔ سورہ الانعام آخری دور کی صورت ہے، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے توحید اور اس کے مظاہر، جب توحید بیان ہوتی ہے تو بلا کیا چیز کھول کھول کے سامنے لائی جاتی ہے توحید میں؟ ذرا اللہ مطالعہ، تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات، نشانیاں بعد کی بات ہے، صفات الہی جو ہے وہ سب سے اہم مضمون ہے قرآن کا۔ آپ کو عبادت کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی صفت ہے، صفت الوہیت کے الہ ہے وہ۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے قتال اور جہاد کا، وہ حاکم ہے، اس کی حاکمیت کا تقاضا ہے کہ اس کی حاکمیت دنیا میں قائم ہو، اور اس کے لیے آپ کو خلیفہ بنا کے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ قرآن دیکھیں نا، ہم نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ پڑھتا ہے وہ ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ بھائی قرآن کتاب ہدایت ہے، پڑھتا اس لیے کہ اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرے۔ یہ آپ خود بھی اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ ہماری بدبختی کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اچھا، الانعام میں پھر توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے، اور اس رب العالمین کی صفات ہی کے تقاضے ہیں پورا دین۔ دیکھیں نا، شریعت یہ شریعت جو ہے، احکامات ہے نا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا تقاضا ہے؟ احکامات کس صفت کا تقاضا ہے اللہ کی؟ توحید حاکمیت صفت سر۔ حاکمیت۔ ویری گڈ، ویری گڈ، توحید حاکمیت۔ وہ حاکم ہے، وہ حکم دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا آپ کے ملک میں قانون جو ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، آپ امریکہ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، آپ انگلینڈ کے چھوڑے ہوئے گندے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں۔ ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم اس بات کو؟ شریعت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تقاضا ہے، اور یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں، عبادات ہیں، یہ اللہ کی کس صفت کا تقاضا ہے؟ توحید الوہیت۔ ہاں الوہیت۔ توحید الوہیت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو بھلا توحید الوہیت کیسے تقاضا کرتی ہے ان عبادات کا؟ توحید خالقیت سر۔ نہیں 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 نہیں، وما خلقت الجن والانس الا وہ لیعبدون۔ میڈم، وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی اہمیت بتا دی ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ عبادت اللہ کی الوہیت کا تقاضا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے تقاضا ہے کہ الہ کا کیسے تقاضا بن گیا کہ آپ اس کی عبادت کریں؟ سر اللہ کی صفات کی وجہ سے، صفات الہی کا تقاضا ہے یہ، کیونکہ معبود وہی ہے، حاکم وہی ہے، اس کی دیکھیں، یہ صفات آپ الٹی بات مت کیا کریں۔ سر توحید صفات، ہاں بولیں۔ توحید عبودیت۔ توحید عبودیت چھوڑیں۔ الہ وہ ہستی ہے جس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار، سب کچھ ہے۔ الہ کا معنی یہی ہے کہ وہ ہستی جو ہماری دعائیں سنتی ہے، جس کا علم کامل، جس کی حکمت کامل، جس کا اختیار کامل، بکل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، اللہ کی یہ صفت تقاضا کرتی ہے، اور ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔
اور عبادت میں فقہی عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، ورنہ عبادت یہ بھی ہے جو ہم قرآن پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ باتوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں، جب ہم قرآن بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے کا حق ادا کریں، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے سمجھ سے باہر ہو قرآن کی۔ تو الوہیت اس کی الہ کی صفت کی وجہ سے ہے، اور الہ وہ ہستی ہے جو ہم اس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار، علم، حکمت وہ کامل ہے اپنی صفات میں، لہٰذا صرف اسی کی عبادت، کیونکہ وہی طاقت اور قدرت رکھتا ہے ہماری دعائیں سننے کی ہے۔ اس لیے شرک کو جرم عظیم کہا گیا ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ سوال کریں، دیکھیں یہ بڑے بنیادی سوال ہیں، ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بنیادی سوالوں کا جواب پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ تو الانعام جو ہے وہ آخری زمانے کی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، تاکہ کافروں پر حجت تمام ہو جائے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال سے مکے میں، وہ کتنی بنیادی صفات ہیں، اور جن کا مظہر ایک تو قرآن ہے کہ وہ صفات کو بیان کر رہے، اور کائنات میں اس کی نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، سولر سسٹم، یہ سب صاف بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بڑا مدبر، بڑا ہی قدرت اور علم والا حاکم ہے۔ اسی طرح اب سورہ انعام کی بات سمجھ آ گئی، ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، سوال کرنے چاہیے تھے۔ اب آئیے، ہم نے پھر پڑھی ہے سورہ انعام کے بعد 7ویں سورت اعراف بھی مکی ہے اور آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا مضمون وہ جو 6-7 انبیاء کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط وغیرہ، وہ عبرت کے لیے ہے کہ کافروں کو آخر میں بتا دیا گیا یہ ہے تمہارا انجام اگر تم نے اس پہ قائم رہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ نبی بھیجتا ہے، نبی حق ادا کرتا ہے دعوت کا، اور بھلا نبی کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ توحید کی۔ جی، توحید کی سر۔ ہائے ہائے، قرآن سمجھ کے نہیں نہ پڑھتے آپ۔ نبی کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت، توحید صرف ایک عقیدہ ہے، توحید کا سب سے پہلا عملی مظہر عبادت ہے۔ اچھا، یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ ہر نبی سورہ اعراف پڑھ کے آئے آپ، اور آپ نے اس کو سمجھا پوری طرح نہیں ہے۔ ہر نبی آ کے، چاہے وہ حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب ہوں، وہ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، یہ ہے ان کی دعوت، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت الہی دعوت ہے۔ سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو۔ اچھا، عبادت الہی کیوں انبیاء کی دعوت ہے؟ کیوں؟ جلدی بتائیں بھائی، ہر نبی آ کے اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہاں، اس کا مقصد عبادت لکھیں سورہ زاریات کی آیت 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارے پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت تھا۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں، عبادت کا مفہوم ایک جملے میں بتائیں۔ دیکھیں نا، وہ عبادت جس کے لیے ہم پیدا کیا گئے ہیں، وہ عبادت ہے کیا؟
या अय्युहन्नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़। फिर आप वही बात कर रहे हैं, वो तो पहली का सवाल जवाब है। अल्लाह ताला हमें इबादत के लिए पैदा किया, इबादत का मकसद क्या है, सारी इबादत का मफहूम क्या है, पहले मफहूम। गुलामी, सर सरेंडर करना अताअत करना। सुने सुने, गौर से सुने। अल्लाह की इबादत का मकसद ये है कि जिंदगी के हर मामले में, हर वक्त, हर मौके पर अल्लाह के अहकामात के पेश नज़र दुनिया में कोई काम करना, शादी ब्याह, तलाक, निकाह, कमाना, खर्च करना, जिंदगी के किसी भी मामले में अगर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। यही इबादत मकसद है सूरह ज़ारियात की 56 जो मैंने बताई है। इसी की तरफ नबी दावत देने के लिए आए, और ये जो अल्लाह ताला इबादत का मुतालबा कर रहे हैं ना, ये ऐन अक्ल और फितरत के मुताबिक है। क्यों? जिसके आप पर एहसानात हैं, जिसके आप पर इतने के पैदाइश से लेकर कब्र में जाते तक सारी मेरी ज़ाती ज़रूरतें हों, कायनात की किसी चीज़ की ज़रूरतें हों, वो पूरी करता है। वो हकदार है इसका कि मैं उसका हुक्म मानूं, मैं उसको हाकिम भी तस्लीम करूं। क्यों? हाकमियत की सारी खुसूसियात, अक्ल में वो कामिल, हिकमत में वो कामिल, इल्म में वो कामिल, अख्तियारात में वो कामिल, तो इबादत उसकी होगी। ये मैंने जो कुछ पढ़ाया, मैं फिर उसका खुलासा इसलिए बयान कर रहा हूं कि हम आगे मत चलते जाएं, हम पूरी तरह आगाह हों कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। अच्छा, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि आराफ में अल्लाह ताला ने हमें इबरत के सारे अंबिया के हवाले से कि ये इबरत पकड़ो कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं मानोगे मक्के वालों और आइंदा क़यामत तक आने वालों, तो फिर याद रखो अल्लाह की सुन्नत ये है, मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन उस नाफरमानी में आप लोग, हम लोग अल्लाह की नेमतों से, रहमतों से दूर हो जाते हैं और लानतों के मुस्तहिक हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी तंग हो जाती है। सूरह ताहम अल्लाह फरमाते हैं, मन आरद अन ज़िक्री, जो मेरे इस कुरान से, मेरे इस जिक्र से गाफिल हुआ, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर देता हूँ। आज आपकी और मेरी ज़िंदगी तंग है या नहीं है? बताएं ना। वो ही डब रोटी जो मैंने अपने ज़िंदगी में बचपन में आनों की खरीदी है, वो अब सैकड़ों में मिल रही है। आना 1 रुपए के 16 आने होते थे, 1 रुपए से भी कम, और आज 100 रुपए से ज्यादा। तो जिंदगी तंग हुई है या नहीं? इसी तरह आप दूसरी चीजें देख लें। आज आपको टमाटर 250 रुपए किलो मिलते हैं जो इस मुल्क में पैदा होते हैं। जिंदगी तंग हुई है या नहीं हुई? ₹250 में पेट्रोल, मैंने 1300 सीसी की गाड़ी भरवाई है फुल टैंक, आज 250 रुपए का लीटर भी नहीं मिलता। जिंदगी तंग हुई या नहीं हुई? ये आज सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर वो सीरत और किरदार जो कुरान पैदा करता है उस पर अमल करेंगे, तो वो हम अमल नहीं करते, वो सीरत और किरदार नहीं। हर आदमी डाकू और लुटेरा है, और इतना ही बड़ा डाकू है जितना उसका बड़ा औहदा है। गलत तो नहीं कह रहा? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुरान से दूरी है। तो सूरह आराफ में उन 6 अंबिया के वाकयात सुनाकर सबसे पहले मैंने आपको बताया, हर नबी ने आकर या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, जो हमारी पैदाइश का मकसद है। सूरह ज़ारियात की आयत 56 में कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये इबादत, अल्लाह की इबादत हमारी फितरत का भी तकाजा है, हमारी अकल का भी तकाजा है, और यही अल्लाह ताला का हुक्म है। अब तक जो मैंने आपसे सवाल जवाब में, कोई इसके बारे में सवाल हो तो करें, कोई भी।
سوال کرنے میں کبھی شرم نہ کیا کریں. سوال نصف علم ہے کہ اگر ٹھیک سوال پوچھیں گے، اگر آپ کو ٹھیک، تو آپ نے آدھا علم تو حاصل کر لیا کہ میری مشکل کیا ہے. اور اگر جواب دینے والے نے ٹھیک جواب دیا تو باقی آدھا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا. تو سوال و جواب نہ کرنے سے، رات بھی میں نے جب بچوں کا درس ہو رہا تھا کالج اسکول کے یونیورسٹیوں کو، آپ میں سے جو دیکھ رہے تھے یا آپ کے بچے، پہلے تو مجھے فیڈ بیک دیں کہ وہ جن کے بچے اس میں شامل ہوئے ہیں ان بچوں کی رائے کیا ہے اس درس کے بارے میں، رات کی کلاس کے بارے میں. سر جی میرے اچھی رات. فیملی بہت خوش ہوا، وہ کہتا ہے میں تو صبح کی کلاس بھی لوں گا. بھائی آپ میں سے کسی کے بچے تھے اس کلاس میں؟ جی جی سر تھے بچے. ہاں تو جی بتائیں نا، سر آپ ان کو ذرا سر بتائیں کہ بچوں کی کیا رائے ہے اس رات کی کلاس کے بارے میں. مجھے فیڈ بیک چاہیے. جی بچوں کو بہت اچھے طریقے سر جی سمجھ آ رہا ہے. بچے نماز کا بھی سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں. بچے جو ہے نماز جو ہے وہ بہت کمی اور کوتاہی کرتے ہیں نماز میں، خود سے نہیں پڑھتے. آپ نے جو اس لیکچر میں وہ کہا ہے نا، تو وہ ان کے اوپر ضرور انشاءاللہ اثر کرے گا اور کر بھی رہا ہے. جزاک اللہ. سر لیکچر تو ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے، بس تھوڑا سا پرابلم اردو میں ان کو ہو رہا ہے. لفظ بار بار میرا بیٹا مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا اس بات کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے ظلم یہ کیا ہوا اس بچے کے ساتھ کہ اس کو انگریزی میڈیم میں داخل کرایا ہوا ہے، جبکہ ساری دیکھیں انگریزی میں نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، امریکہ میں پڑھا ہے، لیکچر انگریزی میں دیے ہیں، لیکن قرآن کا مزہ ہمیں اپنی مادری زبان میں آئے گا. اور مادری زبان بچوں کو ضرور سکھائیے خدا کے لیے. یہ بھیج دو بیٹا. آپ کو مل گیا ہوگا وہ جو مکی صورتوں کے تقسیم ادوار کے اعتبار سے، وہ ہم نے بھیج دیا ہے. جی اچھا، سر مل گیا. تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو، یہ آپ کا نخرہ اور بچوں کا نخرہ کہ ہم انگریزی اسکول میڈیم میں پڑھتے ہیں، یہی ترکیب ہے مغرب کی طاغوت کی کہ آپ کے بچے اسی وجہ سے قرآن سے دور ہوں گے، اور آپ ان کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انگریزی میڈیم میں پڑھایا ہوں اس میں. سر جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے مشکل ورڈز کو کھول کھول کے بھی بتایا ہے، جتنے مشکل ورڈز تھے. میڈم اگر یہ بچے مجھ سے کہیں نا، سوال کریں کہ بھائی اس کا انگریزی ترجمہ، تو میں اسی وقت بتا دوں. آپ اگر موجود تھے تو میں نے بار بار بچوں سے پوچھا ہے، سوال کرو بیٹا، سوال کرو. جی جی سر. انگلش میڈیم کا سب سے بڑا نقص، یہ بچے رٹنے کے عادی ہیں، ان کے اندر سوال کرنے کی کیپیبلٹی اس سسٹم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. بھئی ہم ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہیں، ٹیچروں سے کھل کے سوال کرتے تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے. یہ ٹیچر کیونکہ اس کو ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ بچوں کو سبجیکٹ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھاتا. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم بچوں کو اسکول میں بھی بھیج رہے ہیں انگلش میڈیم میں، پھر ٹیوشن اکیڈمی میں بھی بھیج رہے ہیں. اور بچہ جو ہے وہ رٹ تو لیتا ہے، سمجھ اس کی نہیں ہوتی، اس میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی. رات میں نے ان کو بھی بتایا اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، بالکل تجربہ، کہ بصیرت جس کو ویژن کہتے ہیں وہ قرآن و سنت سے آئے گا. وہ سائنس ٹیکنالوجی سے ایک انفارمیشن کی حد تک تو آپ سوچنے سمجھنے لگے جائیں گے، لیکن دنیا کی حقیقت، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ وہ چیز ہے جو میرے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے. یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے. چلیں اب ہم نے ابھی تک جو صورتیں پڑھی ہیں، آراف آخری مکی صورت تھی، اور آج ہم مدنی شروع کر رہے ہیں سورہ یونس. سورہ یونس بھی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. کیوں؟ اس میں بھی نظر آتا ہے کہ ان پر حجت تمام ہو رہی ہے، مکے والوں پر اس وقت اور ہر زمانے کے لوگوں پر. وہ حجت کیا تمام ہو رہی ہے کہ دین اور توحید کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ دین جس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو. یہ اس کی فیض و برکات کو دیکھو، اس دین کے بھیجنے والوں کی صفات کو دیکھو کہ یہ وہ چیز ہے
جو تمہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ خلافت کا دیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اسی وقت پورا ہوگا جب اللہ نے آپ کو اس خلافت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ساری صلاحیتیں، ذرائع، وسائل، مال، دولت، عقل سب دے دیا، اور ہدایت کو آپ نے اگرچہ اس ہدایت کا اعتراف کیا ہے، کہاں کا اعتراف کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ جو پہلا عید لیا اللہ نے، عید الست، فطرت میں بھی رکھ دیا ہے کہ نیکی اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ پھر اس اللہ نے کمال فضل سے انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، طریقہ بھی بتا دیا، تھیوری بھی بتا دی قرآن میں، اور پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دیا۔ اب آپ پر اور مجھ پر حجت پوری انسانیت پر حجت اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کر دی ہے۔ قیامت کے دن اس کو حق ہے کہ وہ اتنے سارے ہمارے پر احسان کرنے کے بعد اگر ہم اس کے وہ آقا اور حاکم مان کے اطاعت نہیں کرتے، پھر سزا دینے کا اس کو پورا حق ہے۔ کیوں؟ اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ذرائع، وسائل، صلاحیتیں دی، اور ہدایت انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیج دی۔ لہذا سورہ اس کے اب ذرا ہم اس پہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سوال ہے تو کریں، ورنہ میں اب بسم اللہ کر رہا ہوں۔ سر یہ سورت بھی مکی ہے، مدنی تو نہیں؟ میں تو مکی کہہ رہا ہوں بار بار۔ جی آپ نے مدنی بولا ہے ابھی۔ اچھا سوری اگر میں نے غلطی سے بولا ہے، یہ مکی دور کی مکی صورت ہے اور آخری دور کی صورت ہے۔ جی اب ذرا دیکھیں کس طرح قرآن اس زمانے میں ان کافروں سے بات کر رہا ہے جو منکر ہیں، اور ان مومنوں سے بات بھی کر رہا ہے اسی میں جو یہ قرآن کا یہی کمال ہے کہ دیکھو جس تم ایمان لائے ہو نا جس قرآن پہ، وہ قرآن کیسے ہے؟ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ اس کتاب کی احکامات ہیں، یہ اس آیات کا مطلب ہے تعلیمات، احکامات، ہدایات۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ الکتاب حکیم، یہ قرآن حکمت بھری کتاب ہے۔ اچھا اب آپ کے اور میرے ذہن میں فوراً سوال ہے، جی قرآن کیسے حکمت بھری کتاب ہے؟ کیوں کتاب حکمت بھری کتاب ہے؟ پہلے مجھے بتائیں، جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کی ایک صفت ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے، لہٰذا یہ کتاب حکیم ہے۔ الحکیم کا نازل کردہ کلام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب حکمتوں سے بھرا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ لا عوج، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اگر ہم زبان اپنی میں نہیں تو ترجمے میں بھی آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ کتاب اگر اس نے توحید بیان کی ہے تو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ رسالت، آخرت، جو بھی حکم دیا ہے اس کے دلائل ایسے دیے ہیں کہ جو عین حکمت کے مطابق، عقل کے دانائی کے مطابق ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے والا وہ بھی حکیم ہو جائے گا۔ الحکیم نہیں ہو سکتا لیکن اس میں بھی حکمت آ جائے گی۔ الحکیم تو اللہ تعالیٰ کی الف لام لگ کے وہ معرفہ بن گیا۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل اور خلاف واقع ہو، بلکہ ہر چیز، ہر بات جو ہے وہ کمال عقل اور دانش پر مبنی ہے، اور یہ انتہائی محکم اور مضبوط کتاب ہے اپنے احکامات، اپنے دلائل کے اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب الحکیم ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کے ہدایات ہوں، اس کی تعلیمات ہوں، اس کے احکامات ہوں، یہ سارے کے سارے عین حکمت پر مبنی ہیں۔ ان کو پڑھ کے سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا
اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکمت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر جیسا آدمی جو انتہائی اپنے جہالت کے زمانے میں متعصب، وہ کتنا عقل مند اور دانش مند بن گیا۔ اس نے حکومت کی 10.5 سال، آج بھی مثال ہے۔ وہ عرب بدو جاہل، قرآن اور سنت پر علم اور عمل کے بعد وہ دنیا کے امام بن گئے۔ یہ ہے کتاب حکیم۔ کوئی سوال؟ اچھا، قرآن مجید کی میں 2-3 آیتیں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ سورہ زمر شروع ہوتی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب کس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ وہ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ اچھا، ایک العزیز کا کیا مطلب ہے بھلا یہاں؟ کہ کتاب اس ہستی نے نازل کی ہے جو الحکیم بھی ہے اور العزیز بھی ہے۔ تو یہ العزیز کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ کہ کتاب نازل کرنے والا زبردست ہے، غالب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے سنیے، یہ آپ جب غور نہیں کرتے نا تو اتنا بڑی حقیقتوں کو مس کر جاتے ہیں ہم جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ العزیز اس لیے ہے کہ اتنا زبردست اور اتنا غلبے اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس نے کہا میں سزا دوں گا نافرمانوں کو تو وہ العزیز ہے، وہ دے سکتا ہے، اس پر غالب ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں اس کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں تو وہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ العزیز ہے۔ تو سزا اور جزا جس کا قرآن بھرا پڑا ہے، جو ہماری عین عقل کے مطابق ہے کہ نیکی کرنے والوں کو جزا ملنی چاہیے اور برائی کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اس کی صفت العزیز ایسی ہے کہ اس کے اندر پوری قدرت موجود ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بھئی جواب دینے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ جی سر الحمدللہ سمجھ آ جی گئی۔ سر۔ جی سر آگے۔ صفات کو جوڑیں کس سے؟ آیت کے مضمون سے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ کتاب نازل کرنے والے نے جو تنبیہات دی ہیں، جو سزائیں جن کو دینے کا، وہ العزیز ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ غالب ہے۔ انعامات ان لوگوں کو جو اس کی اطاعت کریں گے، ایسے انعامات جو بے مثال اور لازوال ہوں گے، وہ دے سکتا ہے اس لیے کہ وہ العزیز ہے۔ یہ ہے العزیز کا مطلب۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ قرآن میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ زمر کی 1 میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ دخان کی آیت 2 میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور سورہ اعقاف کی 2 میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ 3 دفعہ تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور اگر مجھے العزیز کا معنی نہیں پتا تو الحکیم کا معنی نہیں پتا، اور اس کا اس آیت میں تعلق کیا تو میں نے خاک قرآن سمجھا ہے۔ کیسے طالب علم ہیں ہم قرآن کے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب حکیم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نہیں پڑھی، وہ حکمت والے بن گئے۔ آج آپ کے پاس ڈگریوں والوں کی بھرمار، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل، فلانا فلانا فلانا، ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ، مینجمنٹ اسپیشلسٹ، اور حکمت سے خالی۔ کیوں؟ حکومتیں، اس مسلمان حکومتیں ناکام ترین حکومتیں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ تو وہ عقل جو اصل عقل ہے وہ یہاں سے ملتی ہے، کسی اور دکان ڈگریوں سے نہیں ملتی۔ ڈگریاں آپ کو انفارمیشن اور اللہ سے دور کرتی ہیں۔ وہ انفارمیشن دنیا کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، لیکن آخرت میں تو وہ
بہت بڑا وبال ہوگی کہ تم نے ڈگریاں لی، تم نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا اور تم نے اللہ کو نہیں سمجھا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اب کوئی بات جو یہاں سمجھ نہ آئی ہو آیت 1 میں، سوال کریں۔ آگے آیت نمبر 2، اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے؟ کون سی بات؟ آگے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک شخص پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول بذریعہ وحی، یہ ان کے لیے عجیب بات ہے۔ اور وحی کی کس لیے وحی کی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر، اچھا، ان انذر الناس، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو وحی بھیجیے تاکہ لوگوں کو ڈراؤ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگوں کو برے انجام سے جہنم کی آگ کے بارے میں ڈرائیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ڈراؤ ان کو کہ اگر اس وحی پر جو اللہ کے پیغامات ہیں اس پر عمل نہ کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو پھر تمہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ تو آخرت میں، دنیا میں تم اس کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہوگے، جو آج ہم ہو رہے ہیں۔ قرآن بڑا حق بیان کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو تو ڈراؤ نا نافرمانوں کو، اور وہ جو ایمان لے آئیں اس پر اور اس کے مطابق عمل کریں، ان کو خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ آگے بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایک سچا مرتبہ ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے مرتبہ ہے، اور مرتبہ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جج جو ناانصافیاں کر رہے ہیں، خلقت کی کتنی بدوائیں لے رہے ہیں، ان کا مرتبہ دنیا میں بھی ذلت کا، اور آخرت میں اللہ کے ہاں تو ان کو افوال جو بھگتنا ہے اس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ سر جی، یہ یہاں پر جو سورہ قمر کی آخری آیت ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کیا بات ہے، کیا ان کا مرتبہ کس کے پاس ہوگا؟ ملیک مقتدر، اس کا وہی حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے ہاں درجے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو سچا مرتبہ ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیں نا، ہمیں یہاں فوراً اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کب اس سچے مرتبے کا اللہ کے ہاں مستحق ہوں گا؟ کب مستحق ہوں گا؟ جب میں ایمان لاؤں گا اور نیک عمل کروں گا سنت کے مطابق۔ آپ ٹھیک کہا آپ نے، کیوں سوچ میں پڑ گئے؟ پہلے لکھا ہے بشر الذین آمنوا، ایمان لا کے اس کا عمل کیا، بس بات ختم۔ ان کے لیے سچے مرتبے ہیں۔ ایک بات، اچھا، صدق کا مطلب ہے بات بھی ان کی سچی ہوتی ہے اور عمل بھی سچا ہوتا ہے۔ بڑے غور سے سمجھیں، قرآن کو کھولے، ذرا غور کریں کہ سچا مرتبہ اس کا ہے جو اپنے قول میں بھی سچا ہے اور اپنے عمل میں بھی سچا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ دنیا میں کونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہو جو اپنے قول میں بھی سچے ہیں، اپنے عمل میں بھی سچے ہیں، اپنے دل کے اندر بھی سچائی رکھتے ہیں۔ صادق وہ شخص ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہلی آیت میں بھی قرآن کے بارے میں ہے، دوسری آیت بھی قرآن کے بارے میں ہے، کہ یہ وہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تو یہ بدبختی دیکھیں، حالانکہ یہ نبی صاف بتا رہا ہے کہ انذار بھی کر رہا ہے اور خوشخبری بھی دے رہا ہے، اور یہ کافر کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن کو؟ قال الکافرون، اور یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ جو قرآن ہے نا یہ کھلا جادو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ بھلا یہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟
جس کو نبوت سے پہلے خود کیا کہتے تھے؟ یہ صادق بھی ہے اور یہ امین بھی ہے۔ قرآن جیسی نعمت جب آ گئی وہ ان کو ڈرا رہی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، ان کو ڈرا رہا ہے، ان کے لیے انذار ہے۔ اور جو اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر اپنی زندگی میں اس کے مطابق گزاریں گے، قرآن ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہوگا، دنیا میں بھی مرتبہ ہوگا۔ اسی نبی نے کس طرح 8 ہجری میں آ کے اس مکہ کو فتح کیا، یہ کافر سارے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ساری بشارتیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ دنیا میں سرفراز، اور جنہوں نے اس کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ذلیل، اور آخرت میں یہ ہے انذار ہونے کا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ بات بالکل کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان 2 صورتوں کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دیکھیں، فہم قرآن یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں پھر ہم اس کا بالکل خلاصہ، کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں سورہ یونس کی جو ابھی میں نے کھولی ہیں آپ کے سامنے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کی عظمت کے سر جی قرآن پہلی جو ہے توحید حاکمیت کے اوپر ہے اور دوسری رسالت کے اوپر۔ دیکھیں، حاکمیت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حکیم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ تو حکیم جی یعنی حاکمیت قدرت نہیں۔ جی دیکھیں، پہلی آیت ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ دوسری آیت بھی قرآن کے بارے میں ہے، دونوں صورتیں قرآن کے بارے میں، آیتیں قرآن کے بارے میں ہیں۔ دوسری میں یہ بتایا گیا ہے یہ قرآن جو بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس کے 2 کام ہیں۔ ایک، یہ لوگوں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وحی، اس قرآن اور اس نبی پر، وہ ان کے لیے تنبیہات، ان کو وارننگ دی گئی کہ تمہارا انجام جہنم ہوگا اگر نہیں مانو گے۔ دوسری بتا دیا گیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو پھر تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور اللہ کے ہاں تمہارے مرتبے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے ان 2 آیت میں۔ آئندہ میں ہر آیت جب ختم کروں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ اس آیت کا مضمون کیا ہے، آپ نے مجھے مرکزی مضمون بتانا ہے تاکہ ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ کوئی سوال آج ان 2 آیات کے بارے میں؟ سر پھر یہ جو لاسٹ میں ہے نا دوسری آیت کہ ان ھذا لا ساحر مبین، تو یہ جو ھذا ہے یہ قرآن کے لیے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات ہو رہی ہے قرآن کی اور بات ہو رہی ہے قرآن لانے والوں کی۔ قرآن کو سحر کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ قرآن کو انہوں نے سحر کیوں کہا کہ یہ جادو ہے؟ سر جو آپ بھی اس کو سنتا تھا وہ اس کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا تو ایمان لے لیتے تھے۔ قرآن ان کی زبان میں نازل ہو رہا تھا، اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن کے سحر میں، جادو میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس کو جادو کہنے کی بھی ان کی ایک وجہ تھی، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ قرآن کو اس لیے جادو کہتے تھے کہ یہ لوگ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ یکسر بدل جاتے ہیں، گویا ان پر کوئی جادو ہو گیا، نعوذ باللہ۔ قرآن کی ایک ایک بات کو جب سمجھیں گے نا تو بصیرت، ویژن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو آپ کے بچے آ رہی ہیں انگلش میڈیم پڑھنے کی وجہ سے، وہ یہاں سے ملے گی۔ حکمت والی کتاب ہے اور یہ آپ کو حکمت ہی دے گی۔
آج ہم نے ٹائم ختم ہو گیا ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو پچھلے پوری مکی اور مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کے حوالے سے، خاص کر مکی کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، میں نے بھیج بھی دیا ہے آپ کو. آپ اپنے حصے کی محنت کریں ذرا. جتنا جلدی آپ محنت کریں گے اتنا ہی جلدی آپ قرآن کی حکمتوں کو سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حکمتیں سکھا دے گا اس قرآن کی وجہ سے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، بلا جھجک پوچھیں. کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان غزہ کے مجاہدین، حماس کے مجاہدین، حماس کے عام آدمی کو جو مر رہا ہے اس بمباری میں، ان کو شہادت کے درجے عطا فرما. اللہ مجاہدین کو ایسی فتح عطا فرما جیسی آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین افغانستان کو فتح دی. اے اللہ اس کفر کو ناکام اور نامراد کر. اے اللہ تو ہی طاقت رکھتا ہے، یہ کافر کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے. آپ بالکل ان کو مہلت اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمارے اعمال برے ہیں اور ہم امتحان میں ہیں، ہمارے حکمران فیل ہو گئے اس امتحان میں. اے اللہ تو کبھی فیل نہیں ہوتا، تیرا حکم کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. اے اللہ ان کے حق میں فتح اور نصرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے ان کو فتح دے کر، اور کافروں اور یہودیوں کو اے اللہ شکست دے کر. اے اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ہاں قدم صدقن کے اچھے مرتبے کے لوگ میں شامل ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.